اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ آج کی ویڈیو 15، 16 اور 17 رجب المرجب کے حوالے سے ہے۔ ماہ رجب کی 15، 16، 17 یہ 3 دن آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے 3 منٹ روزانہ بلا ناغہ، اگر کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج بھی ہے، یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ بڑا آزمایا ہوا مجرب عمل ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پورے سال بعد ہی دوبارہ آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے اس بارے میں بڑے بڑے اولیاء اکرام اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس بارے میں کہا۔ حضرت بونی علیہ السلام نے بھی اس بارے میں فرماتے ہیں، اگر کسی فقیر کی، کسی محتاج کی دنیا سے منہ پھیر لیا ہو، اس کو کہیں سے کوئی چانس نہ نظر آتا ہو، میرا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، وہ شخص بھی اگر ریڑی لگانے والا ہو، فروٹ بیچنے والا ہو، ٹافیاں بیچنے والا ہو، کوئی مونگ پھلی بیچنے والا غریب بھی پڑتا ہے تو وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اس عمل کے ذریعے اپنی زندگی کے حالات بدلے ہیں، اپنے مقدر کو سنوارا ہے، اپنی قسمت کو سنوارا ہے۔ اس لیے آج آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں تو صرف 3 منٹ کا یہ عمل ہے، 3 دن کے اندر اندر پھر اپنے حالات دیکھنا، زمین سے لے کر آسمان تک آپ کیسے پہنچتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، تمام باتیں اس کی سنا کریں، کیونکہ جو اس وظیفے سے فائدہ ہونا ہوتا ہے میں آپ سے وہی بات شیئر کرتی ہوں۔ اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اگر ہر طرف سے آپ کے مالی حالات خراب ہو چکے ہیں، اگر رفع غربت میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، تو مشکلات نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو فوری طور پر آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت آسان تسبیح ہے۔ ایک شخص جس کی مٹھائی کی دکان تھی، بہت چھوٹی سی معمولی سی دکان تھی، اس نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں وہ شخص مالا مال ہو گیا اور بہت بڑی اس نے مٹھائی کی بیکری بنا لی۔ اللہ والو، آپ کی اگر بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی کوئی مصیبت آپ پر آ گئی ہے، جس کے لیے آپ بہت سارے وظائف آپ نے کیے ہیں، بہت سارے عمل کیے ہیں، بہت ساری تسبیحاں پڑھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس گئے ہیں، پیروں فقیروں عاملوں کے پاس گئے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے وہ بھی آپ کی پوری ہوگی۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ نے ان سے بھی چھٹکارا آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس تسبیح کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے۔ جو بھی دولت مانگو گے، دولت میں بہت کچھ آتا ہے، رزق بھی آتا ہے، پیسے بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ دولت ہوتی ہے، جیسے اولاد بہت بڑی دولت ہے، آنکھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنا، آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہے، آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا جلالی نام ہے، جب کہیں سے بات نہ بنے تو پھر اللہ کے جلال سے باتیں بنتی ہیں۔ اور کوئی بھی ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لینا ہے، مغرب سے پہلے پہلے کا کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا قہارو،
313 मरतबा पढ़ना है आपने या कहारू। उसके बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ना है और अपने सर को सजदे में रख देना है। याद रखें ये बात आपने आसमान की तरफ देख के, तस्बीह जो आपने करनी है वो आसमान की तरफ देख कर करनी है। तस्बीह करने के बाद आपने सर को सजदे में रखना है। अपनी हाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। अपनी तकलीफ़ के लिए गिड़गड़ा कर अपने मालिक से रो रो कर फरियाद करें, दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन मुझे इस परेशानी से निकाल। मैं तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? तूने मुझे पैदा किया है, तू ही मेरा रब है। मैं अपने रब की बारगाह में सर सजदे में रख के तुझसे मांग रहा हूँ, मेरे अल्लाह मुझे अता फरमा, अपनी रहमत के सदके मुझे अता फरमा। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदे से फरमाता है, मांग मेरे बंदे, कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे जलाल पे भारी है। अल्लाह को उसकी रहमत का वास्ता देकर मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आपका सर सजदे में ही होगा तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आप पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी और तमाम तर तकलीफ़ें, परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी।